السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 ہے، جو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آج مکمل ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہیں گے اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انتا، کیا آپ نے، قلتا، آپ نے کہا تھا، للناس اتخذونی، لوگوں سے بناؤ مجھے، و امیہ، اور میری والدہ کو، الہینی، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ اس بات پہ غور کریں، اس جو ہے ماضی کے ساتھ آتا ہے، اور اذا جو ہے نا وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پہ از ماضی کے ساتھ آیا ہے۔ کالا کا ترجمہ کہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مضارع کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی ابھی تو آخرت واقعہ نہیں ہوئی، تو ہم اس کا پھر مستقبل میں ترجمہ کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ماضی میں ترجمہ نہیں کرنا، مستقبل میں کرنا ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، قالا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی مستقبل میں ترجمہ کریں گے۔ قالا کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، آپ پاک ہیں، اے اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی، نہیں میرے لائق، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے، یعنی میرے لائق نہیں ہے، ان کے اقولا میں کہوں، ما لیسا نہیں ہے، لی مجھے، بحق اس کا حق۔ ان کنتو، اگر میں نے، قلتہ میں نے کہا ہوتا، فقد علمتا، بس تحقیق آپ جانتے، یعنی اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تعلم آپ جانتے ہیں، ما فی نفسی جو میرے نفس یعنی میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسک جو آپ کے نفس یعنی آپ کے دل میں ہے، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، علام الغیوب خوب جاننے والے ہیں غیب کے۔ آپ نے اس سے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات بتائے کہ میں نے تم پر یہ احسانات کیا، پچھلے رکوع میں سارے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے احسانات یاد دلا کے تو ان سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جو عیسائی ہیں نا وہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں رب بنا لینا اللہ کو چھوڑ کے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، میرے لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، یعنی جو میں نے ابھی بات کہی بھی نہیں، آپ کو اس کا بھی علم ہے، اور میں آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، اور آپ ہی غیب کے خوب جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ما قلت نہیں میں نے کہا، لہم ان کو، الا مگر، ما امرتنی جو آپ نے حکم دیا مجھے، بھی اس کا، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی میرا رب، و ربکم تمہارا رب، وکنت اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، یعنی میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں ان پر نگران تھا، میں ان میں موجود تھا، ما دمت فیہم جب تک میں تھا ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی تو نے مجھے فوت کر لیا، یعنی تو نے مجھے جب اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نا، کنتا آپ تھے، انتا آپ ہی، رقیبہ نگران، علیہم ان پر، وانتا اور آپ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہیں، یعنی مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی غیب کے علم کے جاننے والے ہیں، جب تک میں موجود تھا تب تک تو مجھے ان کے حالات کے بارے میں علم تھا، جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے تھے، آپ ہی ان کے نگران تھے اور آپ ہی گواہ ہیں، آپ ہی ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فانہم پس بے شک وہ، عبادک آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اگر آپ بخش دیں ان کو، فَإِنَّكَ پس بے شک آپ، انت آپ ہی، عزیز غالب ہیں،
حکیم حکمت والے ہیں، یعنی آپ ان کو معاف کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو اللہ جی آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو اپنے بندوں کو معاف کر دیں یا چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ یہ والی آیت، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے نماز میں، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا مکمل اختیار بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قال اللہ کہیں گے اللہ، ٹھیک ہے، قالا کا مضارع میں ترجمہ کرنا ہے۔ ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچوں کو، صدقہم سچائی ان کی، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سچائی سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے مطابق سچائی سے مراد توحید ہے۔ جو توحید پرست ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ان کی توحید اس دن فائدہ دے گی۔ لہم ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ان کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم راضی ہوا ان سے اللہ، ورضوا عنہ اور راضی ہوئے وہ ان سے، اس سے، ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن اور جو ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آسان سا آخری رکوع ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی اتنی سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔